بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب زدني علما. آج کے کلاس میں ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 43 پڑھنے والے ہیں. کل ہم نے 3 آیتوں کا ٹرانسلیشن کیا تھا، 3 آیتوں کا ترجمہ کیا تھا، لیکن تفسیر آج ہم صرف ایک کی ہی پڑھیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعد والی جو 2 آیتیں ہیں یعنی 44 اور 45 وہ کنیکٹڈ ہیں اگلی آیات سے، یعنی جو اس کے بعد آیتیں آئیں گی ان سے. تو اس لیے انشاءاللہ ان کی تفسیر نیکسٹ ویک اگلی آیات کے ساتھ ملا کے پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے، تو آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ. جی کیا کہہ رہے تھے آپ؟ کون سی؟ میں نے ابھی لگایا اپنا یہ. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج ہم صرف ایک آیت کی تفسیر پڑھیں گے. کل ہم نے 3 جن آیتوں کا ٹرانسلیشن کیا تھا ان میں سے 2 جو ہیں وہ آگے والے آیتوں سے ریلیٹڈ ہیں، ان سے کنیکٹڈ ہیں، اس لیے ان کو کل پڑھیں گے، ان کو نیکسٹ ویک پڑھیں گے، اور آج جو ہے صرف ایک ہی آیت کی تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں. سورہ نساء کی آیت نمبر 43. اچھا، سورہ نساء ہم پڑھ رہے ہیں، ابھی تک 42 آیات ہو چکی ہیں. بہت ساری آیتیں احکام کے بارے میں ہم نے پڑھی ہیں، یعنی جو شریعت کی آیتیں تھیں، اور لاسٹ میں جو ہم آیتیں پڑھ رہے تھے وہ حکمت سے ریلیٹڈ تھیں، یعنی وہ حقوق سے ریلیٹڈ تھیں. وہ لوگوں کے انسانوں کے اوپر، سوسائٹی میں رہنے والوں کے ایک دوسرے پر کیا حقوق عائد ہوتے ہیں، کیا ایک دوسرے کے اوپر لوگوں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، رائٹس کیا ہوتے ہیں، ان کے بارے میں تھی. لیکن آج والی جو آیت ہے وہ بھی شریعت کے احکام سے ہی متعلق ہے. دیکھتے ہیں اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی کہ ہم لوگ، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب مت جاؤ جب تم حالت نشہ میں ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو. تو آپ کو پتا ہوگا سب کو کہ پہلے جو ہے وہ شراب حرام نہیں تھی، یعنی شراب جو ہے وہ پہلے دن سے حرام نہیں ہوئی ہے، بلکہ بہت لاسٹ میں آ کے حرام ہوئی ہے. کافی دن گزر جانے کے بعد، کافی سال گزرنے کے بعد شراب حرام ہوئی ہے. اور شراب جو ہے وہ عرب لوگوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، ان کے لیے ایسے تھی جیسے کہ پانی پیتے ہیں. تو اس لیے وہ بہت زیادہ اس چیز کے ایڈکٹیو تھے، بہت زیادہ شراب نوشی کیا کرتے تھے، نشہ کیا کرتے تھے. اور شراب کو عربی میں خمر کہتے ہیں. تو یہ اس وقت کی بات ہے، یہ آیت اس وقت کی ہے جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی. اور اس سے پیچھے کا ایک واقعہ بھی ملتا ہے ہمیں.
کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی، کن حالات میں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے گھر دعوت تھی، انہوں نے بہت سارے صحابہ کو بلایا تھا، تو دعوت کے بعد یعنی کھانا کھانے کے بعد وہاں شراب بھی سرو کری گئی کھانے کے بعد، سب لوگوں نے پی، اور اچانک جو ہے مغرب کی نماز کا وقت آ گیا، تو ان میں سے ایک شخص نے امامت کی وہیں گھر میں ہی، تو انہوں نے قرات میں غلطی کر دی، نماز کی قرات میں غلطی کر دی، تو اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ دیکھو جب تم شراب پیے ہوئے ہو، یعنی جب تم نشے کی حالت میں ہو، تب نماز مت پڑھا کرو، کیونکہ اس سے کیا ہوگا، قرآن غلط پڑھو گے اور اس سے غلطی ہوگی اور وہ ایک گناہ کا سبب بن جائے گا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نہ تم قریب جاؤ نماز کے جب تم حالت نشہ میں ہو، نشے کی حالت میں ہو۔ اب یہاں نشے سے مراد، نماز کے قریب جانے سے مراد یہ بھی ہے کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو مسجد نہ جاؤ، مسجد کے قریب مت جاؤ، اس سے یہ بھی مراد ہے، کیونکہ مسجد کیا ہے، نماز کے لیے ایک جگہ ہے، نماز کا مقام ہے مسجد، ایک پاک جگہ ہے، ایک مقدس جگہ ہے، تو وہاں بھی انسان جائے تو کس حال میں جائے، تو اللہ کے حضور حاضری کا نام ہے نماز، تو اس وقت انسان کو جسمانی اور روحانی طور پر حاضر رہ کر، الرٹ ہو کر جانے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی اس کے جو ہوش و حواس ہیں وہ قائم ہونے چاہیے، اس کو سمجھ میں بھی آنا چاہیے جو وہ کہہ رہا ہے۔ حدیث بھی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَكَ مِن صَلَاتِكَ مَا عَقَلْتَ مِنْهَا، تمہارا اپنی نماز میں سے اتنا ہی حصہ ہے جتنا تم نے سمجھا، یعنی جتنی نماز تم نے سمجھ کے پڑھی وہی ہے نماز جس پر تمہیں حصہ ملے گا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے تو پورے ہوش حواس کے ساتھ اور سمجھ سمجھ کے پڑھنی چاہیے۔ ہمارا حال تو سب کا تقریباً، ہم سب کا ہی یہی ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھتے ہیں اور پھر آخر تک پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے پوری نماز میں کیا کیا پڑھا ہے، کیا 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 ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا مقصود ہے کہ نماز کے وقت جب انسان کھڑا ہو نماز کے لیے تو پورے دل اور دماغ کی حاضری کے ساتھ کھڑا ہو، ورنہ تو پھر نشے والوں کو بھی نماز پڑھنے کی اجازت ہوتی۔ آگے فرمایا حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جاننے لگ جاؤ جو تم کہہ رہے ہو۔ اب جب انسان نشے میں ہوتا ہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ اپنی زبان سے کیا کیا کہہ رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ کچھ غلط الفاظ بول دے، ہو سکتا ہے وہ قرات میں غلطی کر دے، ہو سکتا ہے وہ دعا مانگنے کے بجائے اپنے لیے بد دعا کر بیٹھے نماز میں۔ تو اس لیے جب تک پورے ہوش و حواس نہ آ جائیں اس وقت تک تم نماز کے قریب مت جایا کرو نشہ کرنے کے بعد، کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو فہم و شعور کے ساتھ ادا کری جاتی ہے۔ نماز صرف چند تسبیح اور چند الفاظ کا زبان سے نکالنے کا نام نہیں، بلکہ نماز میں انسان کا ذہن اور انسان کا دل بھی حاضر ہونا چاہیے، سمجھ کر نماز پڑھنا چاہیے پورے شعور کے ساتھ۔ حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہہ رہے ہو، کیونکہ یہ ایک بندے اور اللہ کے بیچ کی گفتگو ہے۔ تو جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، جب ہم کسی سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم اس کے سامنے کیا چاہتے ہیں کہ ہم پورے ہوش حواس کے ساتھ جائیں، اس سے بات چیت ہو تو دل سے بات ہو، بیزاری کے ساتھ بات ہوگی تو کیا ہوگا، سامنے والا اگر ذرا سا بھی سمجھدار ہے تو وہ سمجھ لے گا کہ اس کو بات کرنے میں دل نہیں لگ رہا ہے، اور پھر اس کو بھی بات کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جب اس کے سامنے ہم بات چیت کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے نیت باندھی ہے اللہ اکبر کہہ کر اور الحمدللہ رب العالمین شروع کری ہے، تو پھر ہم کن الفاظ کو اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں، کن الفاظ میں اپنے رب کی تعریف بیان کر رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا، دل لگے گا۔ اچھا نہیں ہوتا ہے ایسا، ہم سب کے ساتھ ہی یہ مسئلہ ہے کہ نہیں ہوتا ہے، ہر نماز میں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے زبان پہ بچپن سے الفاظ چڑھے ہوئے ہیں نماز کے، تو ہم رٹے رٹائے الفاظ پڑھ لیتے ہیں اور کوئی بھی ہمیں نماز میں دل نہیں لگتا، یا یہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی کہ جیسے کہ ہم بات چیت کر رہے ہوں۔ تو کم از کم جتنا ہم کر سکتے ہو اتنا کریں،
مثال کے طور پر نماز تو ہمیں پڑھنا ہی ہے، ہر وقت کی پڑھنا ہے، لیکن کوئی ایک نماز ہم ایسی بنا لیں اپنی جس میں ہم سمجھ کے پڑھیں گے، پورے جتنی بھی ہمارے اس میں نماز پڑھنے والے الفاظ ہیں سب کچھ سمجھ کے غور کر کر کے یہ سوچ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سے ہماری بات ہو رہی ہے ویسے کریں گے. تو یہ شروعات ہوتی ہے کسی بھی اچھے کام کی ایک اسٹیپ سے. ٹھیک ہے، تو یہ بہرحال یہاں منع کیا جا رہا ہے آیت میں نشے کی حالت میں نماز کے پاس جانے سے، اس لیے کہ نماز میں انسان کا دل لگے، انسان بے ہوشی میں نہ ہو. جب اس کی ملاقات اپنے رب کے ساتھ ہو تو ذہن و دماغ حاضر ہو، وہ فلی کانشیس ہو. تو اب نشہ شراب کا کرتے تھے لوگ، لیکن اب وہ ختم ہو گیا، شراب حرام ہو گئی تو اب نشے کا کوئی امکان ہی نہیں رہا، شراب حرام ہو گئی تو. لیکن پھر بھی یہ آیت اب بھی قرآن میں موجود ہے. ایسا نہیں ہوا کہ اس آیت کا حکم کینسل ہو گیا، اس سے بڑھ کر ایک حکم آ گیا تو اس آیت کو قرآن میں سے ڈیلیٹ کر دیا جاتا، ایسا نہیں ہوا، بلکہ اس آیت کو قرآن میں باقی رکھا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ نشہ صرف شراب کا نہیں ہوتا ہے، نشہ اور بھی چیزوں کا ہوتا ہے، ایڈکشنز اور بھی بہت ساری چیزوں کی ہوتی ہیں. اور پھر اس دور میں ہمارے زمانے میں تو طرح طرح کی ایڈکشنز جو ہے وہ ڈائگنوز ہو رہی ہیں، کتنی چیزوں کو جو ہے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ نشے کے طور پر انسان کی زندگی میں شامل ہو گئی ہیں. مثال کے طور پر نوموفوبیا ایک نشہ ہے، مطلب موبائل کا، اسکرین کا نشہ. انسان جب سامنے بیٹھتا ہے اس کے تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کتنا ٹائم ہم اس میں ضائع کر دیتے ہیں، صرف کر دیتے ہیں اسکرولنگ میں. تو یہ بھی کیا ہے؟ ایک ایڈکشن ہے، ایک نشہ ہے جو کہ انسانوں میں پایا جا رہا ہے. تو اس کے بغیر بھی ہم اس میں اگر ہمارا دل لگا ہوا ہو اور اسی میں ہمارا دماغ لگا ہوا ہو، یا کوئی چیز ہم دیکھ رہے ہیں، کوئی ڈرامہ سیریل یا کوئی بھی ایسی چیز جس میں ہمارا پورا ذہن و دماغ لگا ہوا ہو، اور پھر ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو کیا ہوگا؟ نماز میں دل ہی نہیں لگے گا، ہمارا ذہن تو انہی الجھنوں میں، انہی الجھٹوں میں الجھا رہے گا جس سے ہم نکل کر نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. تو یہاں ان سارے ایڈکشن سے بھی دور رہ کر نماز کے لیے جانے کا حکم ہے کہ جب ہم نماز کے لیے جائیں تو کسی بھی طرح کا نشہ، کسی بھی طرح کی ایڈکشن یا کسی بھی طرح کی الجھن ہمارے ذہن میں نہ ہو. ہم اپنے دماغ کو ان ساری چیزوں سے پاک صاف کر کے جائیں. ٹھیک ہے، تو یہ مراد ہے اس سے. آگے دیکھیے کیا فرمایا، ولا جنبن، اور نہ ناپاکی کی حالت میں، جنابت کی حالت میں. جنابت کے کل معنی بتائے تھے آپ کو، ایسی ناپاکی جس میں انسان کے اوپر غسل فرض ہوتا ہے، تو اس حالت میں بھی مسجد میں نہیں جانا ہے، منع کر دیا گیا ہے اس حالت میں بھی ہمیں مسجد جانے سے جب ہمارے اوپر غسل فرض ہوتا ہے. لیکن ہاں ایک ایکسیپشن ہے، ایک استثناء ہے. وہ کیا ہے؟ الا عابری سبیل، سوائے اس کے جو راستہ طے کرنے والا ہو، راستہ چلنے والا ہو، جو پاسر بائی ہو، یعنی جس کو مسجد سے گزر کر جانا ہو. ہوتا ہے کسی کسی کا گھر کبھی مسجد میں ہے، مسجد کی چھت پر کسی کا گھر ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی ایسی مجبوری آ گئی کہ مسجد میں جانا ضروری ہے، تو اس کے لیے یہاں گنجائش ہے کہ وہ حالت جنابت یعنی ناپاکی والی حالت میں مسجد میں جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، عابری سبیلن کے ایک اور معنی ہے مسافر، یعنی وہ شخص جو مسافر ہو، وہ شخص جو سفر میں ہو، راستہ طے کرنے والا ہو مطلب، تو اس کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے بغیر غسل کیے ہوئے، تیمم کر کے. اس کا مسئلہ آگے آ رہا ہے، وہاں اس کو ڈسکس کریں گے. تو فی الحال یہاں ہم اس کا معنی عابری سبیلن کے معنی پاسر بائی کے ہی لیتے ہیں، یعنی جو راستے سے گزرنے والا ہو. مسجد میں جانے سے منع کر دیا گیا دو حالتوں میں، نشے کی حالت میں اور جنوبی کی حالت میں یعنی ناپاکی کی حالت میں. لیکن اگر کسی کے ساتھ مجبوری ہو تو مسجدیں چونکہ اللہ کا گھر ہیں اور پاک اور مقدس جگہ ہیں، اس لیے انسان کو مجبوری کی حالت میں صرف جانے کی اجازت ہے ناپاکی میں، ادروائز اجازت نہیں ہے. صرف جیسے مثال کے طور پر کبھی ناپاکی کی حالت میں گزرنے کی کب سچویشن، کب ایسی صورتحال پیش آئے گی، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کسی کا گھر مسجد کے پار ہو، مسجد سے گزر کر ہی جانا اس کی مجبوری ہو، یا مسجد کے اندر ہو، مسجد کی چھت پر ہو،
تو یہ سب صورتیں ہیں. اسی طرح کوئی حرم میں ہو، طواف کر رہا ہو اور ناپاکی کی حالت پیش آ جائے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں بھی وہاں سے گزر کر آ جائیں گے، وہاں سے واپس. ظاہر مجبوری ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے. کب تک نہیں گزر سکتے؟ حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، یہاں تک کہ تم نہا دھو لو. تو جب جنابت کی حالت ہو، ناپاکی کی حالت ہو، غسل فرض ہوا ہو، تو انسان مسجد میں اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک کہ انسان نہا دھو کر پاک صاف ہو جائے. تو کیوں ایسا؟ یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی اپنے دربار میں آنے کے لیے نہانے اور دھونے کی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور پاکی کو پسند کرتے ہیں، صفائی کو پسند کرتے ہیں. صفائی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پاکی نصف ایمان ہے، اس کے بغیر انسان کی عبادتیں اور انسان کے اعمال قبول نہیں ہوتے اگر انسان ناپاک ہے. اور اس لیے بھی کہ انسان جب ناپاکی کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ اپنی حیوانیت کے اور بہیمیت کے اور شیطانیت کے قریب ہوتا ہے. عام طور پر شیطانی اثرات یا جادو ٹونے سحر وغیرہ کے اثرات اس شخص پر زیادہ ہوتے ہیں جو زیادہ ناپاک رہتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پاکی کی اتنی تاکید بھی فرمائی ہے، پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کا اس قدر حکم فرمایا ہے کہ ہم جو ہے بہت زیادہ احتیاط سے کام لیں، ناپاکی سے بچیں. کیوں؟ اس لیے کہ ناپاک انسان کے اوپر شیطان کے حملے اور شیطانی اثرات کے حملے زیادہ تیزی کے ساتھ ہوتے ہیں. اس کے برعکس ایک انسان جو پاک صاف رہتا ہو، اندرونی اور باہری دونوں طرح کی پاکی یہاں مراد ہے، تو اس انسان پر اتنی جلدی اثر نہیں ہوتا کسی بھی سفلی عمل کا یا شیطانی اثر کا. تو اس لیے، اور پھر روح کی صفت ہے پاکی. انسان جب روحانیت والے کام کرے گا، عبادت کیا ہے؟ روحانیت، روح کی غذا ہے. تو روح کو غذا لینے کے لیے ضروری ہے کہ انسان جسم کو بھی پاک صاف کر لے تاکہ وہ روحانیت کے قریب تر ہو. ٹھیک ہے. اب دیکھیے ایک اور بات جو یہاں سوچنے سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد اور نماز سے دور رہنے کا حکم دیا اس شخص کو، دو لوگوں کو. ایک وہ جو شراب پیا ہوا ہو، نشہ کیا ہوا ہو، دوسرا وہ جو جسمانی اعتبار سے ناپاک ہو. ایک اعتبار سے یہ دونوں برابر ہیں. کیسے؟ کہ جس طرح نشہ ذہن کی نجاست ہے، ہمارے دماغ کی ناپاکی ہے، اسی طرح یہ ناپاکی ہمارے جسم کی ناپاکی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی برابر کی چیزیں ہو گئیں. اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے ناپاکی کے بعد نہانے کا، کہ دونوں کیفیات سے انسان نکل سکتا ہے اس وقت جب وہ نہا لے. کیوں؟ نہانے سے انسان کے اندر چستی پیدا ہوتی ہے، کوئکنیس آتی ہے، جو کہ نماز اور عبادت کے لیے بڑی ضروری ہے. اسی لیے ناپاکی کے بعد یا پیریڈز کے بعد یا کسی بھی طرح کی جنابت کے بعد، شوہر بیوی کے تعلق کے بعد نہانے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ انسان سستی اور کاہلی کی اس کیفیت سے باہر آ سکے جو ناپاکی کی وجہ سے اس کے اندر آئی ہے، اور چستی اور پھرتی اس کے اندر واپس لوٹ سکے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے آگے، اب یہاں سے تیمم کی بات شروع ہو رہی ہے، اور تیمم کے لیے وجوہات بتائی جا رہی ہیں. کن کن وجوہات سے انسان تیمم کر سکتا ہے؟ تیمم کا حکم ہے، اگر پانی کے بدلے تیمم، مٹی سے تیمم کو ایک حکم کے طور پر رکھا گیا ہے. لیکن کب کب ہم تیمم کر سکتے ہیں؟ کون کون سی ایسی سچویشنز ہیں جہاں پر تیمم ہمارے لیے جائز ہوگا؟ تو نمبر 1، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم مریض ہو، کوئی مرض ہو. ٹھیک ہے، ایسا مرض کہ پانی کے استعمال سے اس مرض میں اضافہ ہو سکتا ہو، پانی کے استعمال سے مزید بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہو، یا ابھی مریض نہیں ہے انسان، کوئی ایسی ڈیسیز ہے، کوئی اسکن ڈیسیز ہے، کسی بھی طرح کی کوئی ایسی کمی ہے کہ اگر پانی کا استعمال کرے گا تو اس کو نقصان ہوگا، الرجی ہے پانی سے، تو اس صورت میں کیا ہے؟ تیمم کر سکتے ہیں. مرض سب سے پہلا سبب ہے بیماری کا ہونا تیمم کرنے کے لیے. اب دیکھیے مرض الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں. ایک مرض جسمانی طور پر ہوتا ہے جس میں بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہوتا ہے. کبھی مرض نہیں ہوتا لیکن ہم زخمی ہوتے ہیں، کہیں پر زخم ہے ایسا کہ پانی لگنے سے وہ زخم اور زیادہ بڑھ جائے گا، اس کو پانی لگنے سے نقصان ہوگا. تو اس میں بھی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ باقی اعضاء کو دھو کر
اس جگہ پر صرف مسح کر سکتے ہیں، یعنی اپنا ہاتھ پھیر سکتے ہیں. اور اگر نہیں کر سکتے مسح بھی اور بالکل نہیں دھو سکتے، ایسا کوئی مرض ہے، تو پھر وہاں پر بھی تیمم کر سکتے ہیں. اسی طرح بہت شدید اگر ٹھنڈ ہو، سردی بہت تیز ہو اور وضو کرنے سے مر جانے کا یا بیمار ہو جانے کا اندیشہ ہو یا غسل کرنے سے، تو اس وقت بھی انسان تیمم کر سکتا ہے. تو یہ مرض کی الگ الگ شکلیں ہو گئیں، الگ الگ مرض میں الگ الگ طریقے سے ہو گیا کہ انسان کون کون سے مرض میں تیمم کر سکتا ہے. اب دیکھیے اس سلسلے میں ایک حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی، کہ ایک شخص کے چوٹ لگی، سفر میں تھا وہ، اس کے چوٹ لگ گئی، سر میں پتھر لگ گیا اور اس کے خون وون بھی نکلا. تو اب اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کیا میں تیمم کر سکتا ہوں اس چوٹ کی وجہ سے؟ وہ نہیں، اس کے اوپر غسل بھی فرض ہو گیا تھا، ناپاکی ہو گئی تھی، تو وہ غسل بھی فرض ہو گیا تھا. تو اس نے پوچھا کیا میں غسل کے بدلے تیمم کر سکتا ہوں؟ تو لوگوں کو پتہ نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، تم کیوں کرو گے تیمم، تمہارے تو صرف چوٹ لگی ہے، تیمم تو بیمار لوگ کر سکتے ہیں بس. تو اس نے کیا کیا، ان کی بات میں آ کر وہ نہا لیا، اور نہانے سے کچھ دیر بعد اس کی موت واقع ہو گئی. یہ واقعہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا گیا تو آپ نے بہت ڈانٹا ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کہا تھا کہ تم نہا لو، اور آپ نے کہا کہ تباہ کر دیا تم نے اس کو، جان لے لی تم نے اس کی. اگر تمہیں کوئی مسئلہ نہ پتا ہوا کرے تو پوچھ لیا کرو. اس شخص کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے باقی جسم پر پانی بہا لیتا اور جہاں پر چوٹ تھی وہاں پر صرف مسح کر لیتا، یعنی پانی سے صرف ہاتھ پھیر لیتا، تو یہ بھی اس کے لیے کافی تھا. تو اتنی زیادہ سہولتیں ہیں جو ہمیں دی گئی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے دوسرا ریزن، دوسری وجہ جس میں تیمم جائز ہوتا ہے وہ ہے او علی سفرن، جب تم سفر پر ہو. لیکن صرف سفر پر ہونا تیمم کو واجب نہیں کرتا، تیمم کو لازم نہیں کرتا. یاد رکھیے گا، سفر میں عام طور پر پانی نہیں ہوتا تھا پہلے انسان، اور خاص طور پہ عرب میں جب ریگستان کا علاقہ ہے وہاں پر تو دور دور تک پانی نہیں ہے. سفر میں نکلے ہیں تو اب پینے کا پانی بھی مشکل ہے، الا یہ کہ کوئی غسل یا وضو کا پانی تلاش کرے. تو اس لیے سفر میں عام طور پر پانی کی مشکل ہوتی ہے، اس وجہ سے سفر میں تیمم کی اجازت دی گئی ہے. لیکن ہاں آج کے زمانے میں جیسے ہم سفر میں بھی ہوتے ہیں تو ہر جگہ پانی ہے ہمارے پاس، اگر ہم ٹرین میں بھی ہیں کہیں پر بھی ہیں پانی ہمارے پاس سب جگہ موجود ہے. تو آج کے زمانے میں تو وہ وضو ہی کیا جائے گا. لیکن ان کیس اگر کوئی ایسے سفر میں ہو جہاں پر پانی کی قلت ہو، پینے کے پانی کی بھی کمی ہو، تھوڑا سا پانی ہو، یا پانی مانگ نہیں سکتے ہو ہم کسی سے، ہمارے پاس نہیں بھی ہو، تو اس موقع پر سفر میں تیمم کیا جا سکتا ہے. حضرت عمران فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. ہم نے ایک جگہ پر پڑاؤ کیا، یعنی ہم وہاں پر ٹھہرے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے لیے پانی منگوایا، وضو کیا اور نماز کے لیے اذان کہی، پھر آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی. جب آپ نے سلام پھیرا تو ایک شخص کو الگ بیٹھے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ اے فلاں، تم نے سب کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں جنوبی ہو گیا ہوں، یعنی ناپاک ہو گیا ہوں اور پانی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا تمہیں مٹی سے تیمم کر لینا چاہیے تھا، وہ کافی ہوتا. اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے اس کو مٹی سے تیمم کروایا اور پھر اس نے نماز پڑھی. تو یہ ہے، مجبوری میں انسان تیمم کر سکتا ہے جب وہ سفر میں ہو اور نہا نہ سکتا ہو. تیمم کا جو حکم ہے نا وہ بھی سفر میں ہی نازل ہوا تھا، اور بڑا مشہور اور بڑا اچھا واقعہ ہے اس کے پیچھے. غزوہ بنو المصطلق کا وقت تھا جب یہ حکم نازل ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب آپ سفر پر جاتے تھے تو اپنی بیویوں کے نام قرعہ ڈالتے تھے کہ ساتھ میں کون جائے گا، اس کے لیے جس کا نام نکلتا اس کو ساتھ میں لے جاتے. تو اس سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نام نکلا تھا اور وہ ساتھ میں جا رہی تھی. تو جاتے وقت حضرت عائشہ نے کیا کیا، اپنی بہن اسما کا ہار لے لیا پہننے کے لیے، راستے میں پہننے کے لیے، چلو ہار لے لو، اور لے کر وہ چل دی. راستے میں ہوا یہ کہ اب جو پرانے زمانے کا سفر اس کو ذہن میں رکھیں، لوگ چلتے تھے منزل بمنزل، یعنی ایک جگہ سے چلے ہیں تو اب ان کو کسی ایسی جگہ پہ جا کے رکنا ہوتا تھا جہاں پہ پانی ہو. پانی سے کئی ضرورتیں پوری ہوں گی، نہانا دھونا، وضو کرنا، کھانا پکانا، ہاتھ پیر دھونا، صفائی ستھرائی. تو پانی کی جگہ پہ جا کے وہ لوگ قیام کرتے تھے.
اور کوشش کرتے تھے کہ نماز کے ٹائم تک ہم کسی پانی کی جگہ پر پہنچ جائیں. اب ہوا یہ کہ راستے میں ہار گم گیا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قافلے کو روکا اور کچھ لوگوں کو ہار ڈھونڈنے کے لیے بھیجا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیر ہو گئی اور نماز کا وقت آ گیا. پانی وہاں تھا نہیں اور لوگوں کے وضو بھی نہیں تھے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ تیمم کی آیت نازل فرمائی تھی. یعنی ایسے وقت میں تیمم کی آیت نازل ہوئی کہ اب اس موقع پر لوگوں کو تیمم کر لینا چاہیے جب پانی نہیں ہے. پھر سب لوگ جب نماز پڑھ کر اٹھے تو دیکھا کہ ہار اس اونٹ کے نیچے تھا. یعنی سامان اٹھایا تو ہار نیچے سے نکل آیا. تو اللہ کو ایک سبب بنانا تھا اس واقعے میں. اب اس میں کہیں پر بھی ہمیں نہیں ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر حضرت عائشہ سے کسی بھی قسم کی ناراضگی کا اظہار کیا ہو. یہ کہا ہو کہ ہار لانے کی ضرورت ہی کیا تھی, یا یہ کہا ہو کہ لاتی تو سنبھال کے رکھتی یا سنبھال کے نہیں رکھ سکتی تھی. حالانکہ آپ دیکھیے کہ عبادت کا معاملہ تھا, نماز کا, اور سب کی نماز کو دیر ہوئی ہے, سب کو پریشانی ہوئی ہے, پورے قافلے کو. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک لفظ نہیں کہا بلکہ پورے قافلے کو روکا ان کا ہار ڈھونڈنے کے لیے. تو کتنے نفسیات شناس تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جانتے تھے کہ ہر انسان کے ساتھ اس کی فطری اور جذباتی ضروریات اور خواہشات لگی ہوئی ہیں. تو ایک عورت کے ہار گھومنے کی وجہ سے, گم جانے کی وجہ سے سب کا وضو رہ گیا, سب نے تیمم کیا, اور تیمم کی سہولت کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترا. کہیں پر بھی نہیں ملتا کہ حضور نے ادنا سی ناراضگی کا بھی اظہار کیا. تو ہے آج کے زمانے میں کسی آدمی میں یہ حوصلہ نہیں ہے, اللہ کے رسول ہی تھے وہ. ایک اور حدیث حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہیں غزوہ سلاسل پر بھیجا گیا. رات بہت سرد تھی, یعنی ٹھنڈ تھی. انہیں راستے میں احتلام ہو گیا, یعنی غسل کی ضرورت پیش آ گئی. شدید سردی میں غسل کرنے سے ہلاکت کا خوف تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے تیمم کر کے فجر کی نماز پڑھا دی. جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کو بتایا, تو آپ نے کہا اے عمر, تم نے ناپاکی کی حالت میں فجر کی نماز پڑھا دی. تو میں نے عرض کیا کہ اے اللہ, یعنی پانی تھا اس وقت, بہت ٹھنڈ تھی, اس وجہ سے انہوں نے غسل نہیں کیا. تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول, مجھے قرآن کی یہ آیت یاد آ گئی, لا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما, کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو, اللہ تمہارے ساتھ بہت مہربان ہے. تو یہ آیت سوچ کے میں نے تیمم کر کے نماز پڑھا دی. تو اس بات کو سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور کچھ بھی نہیں کہا. ٹھیک ہے, تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ضرورت پڑنے پر جب ہمارے پاس پانی کی قلت ہو, سفر میں ہو, یا کوئی اور مجبوری ہو, تو ہم تیمم کر سکتے ہیں. یہ دوسرا ریزن ہے تیمم کرنے کا, دوسری وجہ, دوسرا سبب. تیسرا دیکھیے, تیسرے سے پہلے یہاں ایک اور بات آ گئی, او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء. جی جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ تیمم کر سکتے ہیں, جیسے مطلب اگر جہاں پانی کی قلت ہو, جیسے مان لیجیے کوئی سفر میں اور وہاں پہ پھر تیمم کس طریقے سے کریں گے, مطلب کیسے کریں گے؟ مٹی تو دیکھیے ہر جگہ پر ہی ہوتی ہے نا, اور جہاں پر مٹی نہیں, ہاں جہاں پر مٹی نہیں ہو تو دھولیں ہوتی ہیں. تو دھول اور مٹی دونوں چیزوں سے تیمم ہو سکتا ہے, جو چیز بھی اویلیبل ہو اس سے انسان تیمم کر لے. بس آتے ہیں تو وہاں پہ مطلب اس سے ہو جائے گا نا؟ جی, جو دھولیں لگی ہوئی ہوتی ہیں ان سے تیمم ہو جائے گا. جی 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 جزاک اللہ. کیونکہ تیمم دیکھیے کیا ہے, ایک سمبولک پاکی ہے, ایک علامتی پاکی ہے. پانی نہیں ہے اصل پانی, اصل پاکی جو ہوگی وہ تو پانی سے ہی ہوگی, پانی کے بغیر پاکی نہیں ہوتی ہے. لیکن جب پانی نہیں ہے تو انسان کے دل کو مطمئن کرنے کے لیے ایک نفسیاتی تدبیر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کہ مٹی جو کہ ہر جگہ پر آسانی کے ساتھ اویلیبل ہے اس سے انسان تیمم کر لے, یعنی اپنے دل کو مطمئن کر لے اس طرح سے, اپنے ہاتھ پیر کو, اپنے ہاتھ اور منہ کو مسح کر کے. اب دیکھیے یہاں ایک اور بات بتائی جا رہی ہے, او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء. یہ دو صورتیں ہیں جنوں میں تیمم کرا جا سکتا ہے, یعنی دونوں ہی صورتوں میں, چھوٹی ناپاکی ہو یا بڑی ناپاکی ہو. چھوٹی ناپاکی کیا ہے, او جاء احد منکم من الغائط, تم میں سے کوئی آیا ہو واش روم سے, ٹھیک ہے, استنجا کیا ہو اس نے, تو یہ کیا ہے, چھوٹی ناپاکی ہے, اس میں بھی تیمم ہی کریں گے. او لامستم النساء, یا تم نے ریلیشن قائم کیا ہو عورتوں کے ساتھ, یعنی جو بڑی ناپاکی ہوتی ہے جس سے غسل فرض ہوتا ہے,
تو دونوں طرح کی ناپاکی میں تیمم ایک ہی طرح کا ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ وضو میں ہم تیمم کر رہے ہیں ہاتھ اور چہرے کا مسح اور غسل میں ہم تیمم کریں کہ سارے جسم پر مٹی ملے. تو ایسا نہیں ہے. غسل والا تیمم بھی اور وضو والا تیمم بھی سیم ہی ہے, ایک ہی دونوں کا طریقہ ہے. یہاں پر دونوں کا ایک ہی طریقہ بتایا گیا. پھر یہاں آ گیا تیسرا ریزن, فلم تجدو ماء, پانی نہ ہو, ایبسنس آف واٹر, پانی موجود ہی نہ ہو, لیک آف واٹر, پانی بہت کم ہو. اگر ہو تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کبھی موٹر خراب ہو گئی گھر کی, یا کبھی جو ہے پانی اگر کسی کا آتا ہے کہیں سے تو وہ آیا ہی نہیں, پانی نہیں ہے, دور دور تک پانی نہیں ہے, کسی کے گھر میں نہیں ہے, یا برابر والوں کے یہاں ہے لیکن ہماری ان سے اتنی جان پہچان نہیں ہے کہ ہم پانی مانگے, یا وہ بھی ضرورت مند ہے, یا اتنی دور ہے پانی کے لینے جائیں گے تو نماز کا وقت نکل سکتا ہے, یا اتنی دور ہے کہ چل کر ہم جا نہیں سکتے اور جانے کی کوئی بھی سچویشن ہو, کوئی بھی وجہ ہو جہاں پر انسان پانی نہ پاتا ہو, تو کیا کریں گے؟ تیمم کریں گے. 3 ریزن یہاں ہمارے پاس تیمم کے سامنے آئے. نمبر 1 مرض ہو, نمبر 2 سفر ہو, اور نمبر 3 پانی کی غیر موجودگی ہو. تو یہ اللہ کی دی ہوئی رخصت ہے, اس کو ہمیں قبول کرنا چاہیے. بعض اوقات بہت سارے لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ تیمم کر کے ان کا دل مطمئن نہیں ہوتا ہے, وہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم پاک ہوئے بھی یا نہیں. تو اللہ نے جس چیز کو ہمیں پاک کرنے والا بنایا ہے, اللہ نے ہمیں جس چیز سے, تو ہم ظاہر ہے اللہ یا اللہ کے رسول سے زیادہ تو دیندار نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ کے رسول نے تیمم کر کے نماز پڑھی ہے, صحابہ کرام نے پڑھی ہے, اس لیے پانی کی عدم موجودگی میں, غیر موجودگی میں ہم تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. اس میں کسی بھی طرح کا کوئی حرج یا کوئی ایسی بات نہیں ہے. جو آپ اب نے بڑی تیمم ناپاکی کیا بتائی ہے, جی جو آپ نے بڑی ناپاکی بتائی ہے اس کا کیا سولوشن ہے؟ مطلب وہ بھی تیمم کر لیں؟ جی اس میں بھی تیمم کر لیں گے. وہ جی سچویشن جس میں انسان کے اوپر غسل فرض ہوتا ہے نا, بہت ساری سچویشن ہیں جس میں انسان کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے, تو ان سے بھی اگر ہم تیمم کر لیں گے پانی کی ناموجودگی میں تو اس میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. اب دیکھیے تیمم کیا کس کس چیز سے جا سکتا ہے, بتایا جا رہا ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا, تیمم کرو پاک مٹی سے. مٹی کے لیے یہاں پر لفظ سعید کا استعمال ہوا ہے, اور یہ ایک خاص چیز کو درشاتا ہے, خاص چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے. کیا ہے وہ خاص چیز؟ سعید کہتے ہیں ہر مٹی کو نہیں کہتے, زمین کے اندر سے نکلنے والی ہر چیز کو سعید نہیں کہتے, بلکہ زمین کی سطح کو, سرفیس کو کہتے ہیں سعید. اور ہر وہ چیز جس کا تعلق زمین کی سرفیس سے ہو اس سے ہی تیمم کیا جائے گا, اس کے علاوہ نہیں. کیا کیا ہے وہ چیزیں؟ سب سے پہلے نمبر پر تو مٹی ہے, زمین کی سرفیس پہ ہر جگہ موجود ہوتی ہے, کہیں پر بھی ایسا نہیں ہوتا کہ مٹی نہیں ہوتی ہو. الگ الگ طرح کی مٹی ہے, مٹی کی الگ الگ قسمیں ہیں, الگ الگ رنگ ہیں, الگ الگ ٹائپس ہیں, لیکن مٹی سب جگہ موجود ہے, تو اس سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح لائم یعنی کہ چونا, وائٹ کلر کا جو چونا ہوتا ہے نا, اس سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے. تو کبھی کبھی دیوار پہ ہمیں چونا نظر آ جاتا ہے, پہلے تو سب جگہ ہوتا تھا لیکن اب پینٹ نے لے لی ہے اس کی جگہ, تو اس سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے. اور نمبر 3 جو سب جگہ پر ہوتی ہے چیز, ڈسٹ یعنی دھول, وہ تو سب جگہ پر ہی ہوتی ہے, تو وہ بھی کیا ہے؟ زمین کی جنس سے ہے, زمین سے ہی بلونگ کرتی ہے وہ دھول, زمین سے ہی آتی ہے, کہیں پر آتی ہے تو ڈسٹ, دھول, تو اس سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے, چاہے وہ دھول کسی بھی چیز پہ جمی ہوئی ہو, شیشے پہ جمی ہوئی ہو, یا دیوار پہ جمی ہوئی ہو, یا کسی بھی چیز پہ جمی ہوئی دھول سے تیمم کیا جا سکتا ہے. نمبر 4 ماربل, ایک پتھر چیز سے بھی پوچھنی تیمم. تھی. پوچھیے. جیسے اکثر دیوار پہ ہمیں لگتا ہے کہ ڈسٹ ہے, ٹائنی پارٹیکلز ہیں, اگر ہم اس پہ دیوار پہ ہاتھ پھیریں تو وہ مطلب دھول کی بھی کوئی کوانٹٹی ہوتی ہے یا پھر؟ دھول کی کوئی بھی کوانٹٹی یہاں پر مراد نہیں ہے. اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ ہاں ہلکی ہلکی دھول, ہر جگہ ہوتی ہے ہلکی ہلکی دھول, تو کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر ڈسٹ کے پارٹیکلز نہیں ہوں. تو اس لیے اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ یہاں پر دھول ہے, ضروری نہیں ہے اس کا ہاتھ پہ آنا, اس سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے. اور اگر جی کچھ بھی نہ ہو تو پتھر جو ہوتا ہے نا, چکنا پتھر, جو جی ماربل جو ہماری زمین پہ لگتا ہے, اس سے بھی ہم تیمم کر سکتے ہیں, اگر وہ بالکل چکنا ہو تب بھی.
اگر اس پہ کوئی دھول کچھ بھی نہیں ہو, مٹی بھی نہیں ہو, اس پہ دھول بھی نہیں ہو, اس سے بھی ہم تیمم کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ زمین کی جنس سے ہے, وہ زمین کے سرفیس پہ, پہاڑ میں زمین کا سرفیس وہی ہوتا ہے, تو اس سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ, ان چاروں چیزوں کے علاوہ کوئی اور چیز بھی جو زمین کے سطح سے تعلق رکھتی ہو, سرفیس آف دی ارتھ سے تعلق رکھتی ہو, اس سے تیمم کیا جا سکتا ہے. ہاں, وہ چیزیں جو زمین کے اندر سے نکلنے والی ہیں, جیسے کہ دھاتیں ہوتی ہیں, کوئی سوچے کہ کوئلے بھی تو زمین سے نکل رہے ہیں, ان سے تیمم کر لو, تو ان سے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یا کوئی سوچے کہ سونا چاندی یا کوئی بھی قسم کی دھات جو زمین سے نکل رہی ہے, اس سے تیمم نہیں ہوگا, کیونکہ وہ زمین کی جنس سے نہیں ہے, زمین کی ٹائپ سے نہیں ہے. جو پنڈول ہوتا ہے وہ چکنا ہوتا ہے, اس پہ دھول تو مطلب وہ مٹی تو ہوتی نہیں ہے اس سے. وہ مٹی ہی تو ہے, مٹی سے ہی تو بنتا ہے وہ, اور کس چیز سے بنا ہے وہ؟ مٹی سے ہی بنا ہے. ہاتھ پر نہیں لگتا نا وہ, مطلب کوئی بات نہیں, مٹی ہونا چاہیے بس, ہاتھ پہ لگے یا نہ لگے, اس چیز کو یاد رکھیے آپ. پانی کا ضروری ہے ہاتھ پہ لگنا اور فیل ہونا, کسی اور چیز کا تیمم کرتے وقت ہاتھ پہ لگنا ضروری نہیں ہے. بلکہ اگر لگ جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں, اس کو جھاڑ کے انسان پھر اس کو منہ پہ ملے. کیوں؟ کیونکہ منہ پہ مٹی لگ جائے گی. دھولے لگانا مقصود نہیں ہے منہ پہ, منہ کو گندا کرنا مقصود نہیں ہے, صاف کرنا مقصود ہے. تو اس لیے اگر کوئی چیز, تیمم کرنے کا طریقہ دیکھ لیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کیسے کیا. سب سے پہلے آپ نے مٹی پر ہاتھ مارے, اور پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو جھاڑا تاکہ مٹی جو ہے وہ ہاتھ سے دور ہو جائے, اور اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر لگا لیا, اپنے چہرے پر مل لیا. اس کے بعد دوبارہ سے ہاتھ مارے مٹی پر, اور پھر اپنے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں پر مل لیا. یہ تیمم ہو گیا. ٹھیک ہے. کتنے پورے ہاتھوں پہ, جی یا صرف جیسے جہاں تک ہم ہاتھ دھوتے ہیں کونیوں تک دھوتے ہیں وضو میں, ہوں تو مطلب وہیں تک کتنی ٹائمز؟ آگے وہی آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہی آ رہا ہے کہ ہمیں کہاں تک تیمم کرنا ہے. جی, اور میرا کسی کا اس کچھ؟ سے پہلے والے میں ابھی آپ آگے جا رہے ہیں نا, تو ٹاپک چینج ہو جائے گا. جی تو پوچھیے. جیسے ہم تیمم کرتے ہیں نا, تو ٹائل لگے ہوئے ہوتے ہیں, ٹائل پہ آرام سے کر سکتے ہیں ہم ٹائلز پہ ٹائل سے. تیمم نہیں ہوگا. ٹائلز پہ اگر اچھا, دھولے ٹائل نہیں ہیں تو اس پہ تیمم نہیں ہوگا, کیونکہ ٹائلز نہیں تو, زمین کی جنس سے نہیں ہے, وہ آرٹیفیشل چیز ہے. اچھا, تو اور زمین کا جو پتھر لگتے ہیں اس سے ہو جائے گا. اس سے ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ فرق ہے ٹائلز میں اور ماربل میں. اچھا ٹھیک ہے. جی چلیے اب آگے چلتے ہیں. اب تیمم کا طریقہ آ گیا. فامسحوا بوجوہکم وایدیکم. فامسح یعنی مسح کرو, وائپ کر لو. مسح مطلب ہاتھ پھیرنا. پتا ہے نا ہمیں, مسیح پڑھا تھا اس سے پہلے والی صورت میں ہم نے. کس کا نام تھا مسیح؟ کس کا نام تھا مسیح؟ عیسیٰ علیہ السلام. علیہ السلام کا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام تھا. جی, کیوں کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح؟ جی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کسی بھی, جیسے کوئی انسان مرنے کے قریب ہوتا تھا یا مر جاتا تھا, اس کو چھوتے تھے تو وہ زندہ ہو جاتا تھا. جی, وہ چھوتے تھے اور چھو کر بیماروں کو ٹھیک کر دیتے تھے, اور جی چھو کر ٹھیک کرتے بیماروں کو, تھے. مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. یہ ان کا معجزہ تھا, جی, اس لیے ان کو مسیح کہا اور جاتا ہے. مسمانی چھونا مسیح, ہوتا ہے عربی میں. جی, مسح مانے چھونا. مسیح ابن مریم, مسیح جو کہ مریم کے بیٹے تھے. تو فامسحوا, مسح کرو, نہیں چھو لو, ہاتھ پھیر لو. بوجوہکم وایدیکم, اپنے چہروں پر اور اپنے ہاتھ پر. اب دیکھیے یہاں پر دو چیزوں کو صرف تیمم میں شامل کیا گیا ہے. وضو میں تو کئی ساری چیزیں شامل ہیں, سر بھی شامل ہے, کوہنیوں تک ہاتھ ہیں, اسی طرح پیر بھی شامل ہیں. وضو میں کلی بھی کرنا ہے, ناک پہ بھی پانی ڈالنا ہے, سب کچھ ہے. لیکن تیمم میں کیا ہے؟ صرف چہرہ اور صرف ہاتھ. چہرہ ہمیں پتا ہے کس کو کہتے ہیں, ہمارا فیس, ہمارا چہرہ, اس پر ہم ہاتھ پھیر لیں. اب مسئلہ آتا ہے ہاتھوں کا, وایدیکم کا, کہ ہاتھوں پہ ہم کہاں تک مسح کریں گے. ہاتھوں پہ ہم کہاں تک مسح کریں گے. تو اب اس کے بارے میں دو اوپینینز ہیں, دو رائے ہیں. بعض لوگ, کچھ اسکالرز کا یہ ماننا ہے کہ ہاتھوں کو کوہنیوں تک مسح کرا جائے گا جیسے کہ وضو میں کرتے ہیں. اور ان کی دلیل یہ ہے کہ اگلی سورت, سورہ مائدہ میں جب وضو والی آیت ہے, تو وہاں پر بھی نیچے تیمم کی بات ہے. تو وضو میں الی المرافق کا ذکر ہے کہ کوہنیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھو, اور تیمم میں بھی وہاں لکھا ہوا نہیں ہے, لیکن وہاں اس کو مانتے ہیں کہ یہ بھی کوہنیوں تک ہی اس کو مسح کرنا ہے.
کیونکہ پانی کوہنیوں تک لگانا ہے تو پھر تیمم میں بھی کوہنیوں تک ہی کرنا ہوگا، ایسا کچھ اسکالرس کا ماننا ہے. اور کچھ اسکالرس کا یہ ماننا ہے کہ صرف ہاتھوں کا ذکر ہے تو صرف ہاتھ یعنی کلائیوں تک، گٹوں تک ہی مسح کیے جائیں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو کہ حضرت عمار سے ثابت ہے، وہ انہوں نے بھی یہی بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ہاتھ مارا اور پھر اس کے بعد اپنے چہرے اور اپنے ہتھیلیوں تک ہاتھوں پر مسح کر لیا. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس جب کسی بھی مسئلے میں دو رائے ہوتی ہیں، دو الگ الگ طرح کے اوپینینز ہوتے ہیں الگ الگ اسکالرس کے، تو وہ سب ثبوت اور دلیلوں کی بنیاد پر ہوتے ہیں. اب ہمارے پاس گنجائش ہوتی ہے کہ ہم ان دونوں میں سے جس پر چاہیں عمل کر لیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں جو پسند آئے، جو اچھا لگے، ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں. دونوں ہی ٹھیک ہوتے ہیں، دونوں ہی درست ہوتے ہیں. یہ چیز ہمیں یاد رکھنا چاہیے ہر مسئلے میں. اس میں ہم بڑے جو ہے نا پریشان بھی ہو جاتے ہیں اور گڑبڑ کر دیتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط. ہمارا ذہن اسی میں الجھتا رہتا ہے کہ ہم صحیح ہیں یا وہ صحیح ہے، ہم غلط کر رہے ہیں یا وہ غلط کر رہا ہے. دونوں کا طریقہ الگ الگ ہے، لیکن دونوں کا الگ الگ ہونا دونوں کو غلط نہیں ثابت کرتا ہے. بسا اوقات دو الگ الگ طریقے یا سب دو سے سے زیادہ زائد الگ بحث الگ کا طریقے، مدعا بنا دیتے ہیں. تین الگ الگ طریقے بھی بسا اوقات درست اور صحیح ہوتے ہیں. اور یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی زندگی میں بھی اس طرح کے مسائل ہوتے تھے، اور لوگ اپنی اپنی سمجھ سے دین پر جتنا ان کو پتا تھا اس کے مطابق عمل کرتے تھے، اور سب کو اللہ کی طرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کریکشن کا اپروول مل جاتا تھا کہ آپ نے ٹھیک کیا ہے. ٹھیک ہے، بہت ساری مثالیں ہیں میرے پاس، میں دیتا بھی رہتا ہوں اپنے کلاسز میں بار بار کہ یہ ہوتا تھا اور یہ ہوتا تھا اور اللہ کے رسول کچھ نہیں کہتے تھے، یہ کرتے تھے لوگ اور وہ کچھ نہیں کہتے تھے. جیسے مثال کے طور پر اذان کی مثال لے لیں. مکے میں اذان ہوتی تھی نا تو 4 بار اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ ہوتا تھا. ہمارے یہاں 2 بار ہوتا ہے نا، مکے میں 4 بار ہوتا تھا اور مدینے میں 2 بار ہوتا تھا، اور دونوں ہی کو ٹھیک مانا جاتا تھا. الگ الگ طریقے ہیں اذان میں. آپ دیکھیے آج تو کہیں پر بھی اذان ڈفرینس نہیں ہے، لیکن پہلے تھا اور اس کو غلط نہیں سمجھا جاتا تھا، اس کو ٹھیک سمجھا جاتا تھا. اسی طرح کے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں. تو ان چیزوں کو ہم لڑائی کا مدعا نہ بنائیں، ان چیزوں کو ہم آپس کے اختلاف کا سبب اور وجہ نہ بنائیں. اسکالرس کی الگ الگ رائے اور الگ الگ اوپینینز ان کی الگ الگ سوچنے کی نتیجے میں وجود میں آتے ہیں، ان کی تھنکنگ کی بعد ہی وجود میں آتے ہیں. ان کے پاس دلیلیں اور شواہد اور ایویڈنسز ہوتے ہیں اپنی بات میں. اور اس چیز کی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹ بھی دی ہے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر کوئی مجتہد یعنی کوئی اسکالر خوب زیادہ غور فکر کر کے کوئی مسئلہ بیان کرتا ہے، اور اگر اس نے وہ مسئلہ غلط بھی بیان کیا تب بھی اس کو اس پر ثواب ملے گا، اس لیے کہ اس نے ایسے ہی نہیں بیان کر دیا بلکہ سوچ سمجھ کے اللہ کے دین میں غور کر کے بیان کیا ہے. سمجھ رہے ہیں نا اس بات کو؟ تو ایدیکم یہ ایک مطلق بات کہی گئی ہے، یہاں پر کوئی قید نہیں لگائی گئی کہ کتنے ہاتھوں کا مسح کرنا ہے. تو اب اگر کوئی شخص کوہنیوں تک کرتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی شخص صرف گٹوں تک کرتا ہے، صرف آگے آگے کے ہاتھوں کا کرتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے. اور ہم کیا کریں کہ جیسے بھی ہمارے لیے سوٹیبل ہو ویسا ہم کر لیں. کبھی ہم اگر کوہنیوں تک کر رہے ہیں تو کوہنیوں تک کر لیں، کبھی کبھی ہم ہاف سلیوز پہنے ہوتے ہیں جیسے مردوں کا ذکر ہے تو ہم کوہنیوں تک کر لیں، آستین نہیں چڑھانا ہے. لیکن کبھی کبھی نیچے تک پہنے ہوتے ہیں جیسے خاص طور پہ جاڑوں میں اتارنا مشکل ہے اور اوپر چڑھانا مشکل ہے، تو ہم صرف گٹوں تک کر لیں تیمم کی اگر بات ہو. تو یہ گنجائش ہو جاتی ہے، یہ سہولت مل جاتی ہے جب اختلاف ہوتا ہے، جب الگ الگ رائے ہوتی ہیں اور دونوں ہی یا تینوں ہی ٹھیک ہوتے ہیں. تو فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، مسح کر لو، ہاتھ پھیر لو اپنے چہروں پر اور اپنے ہاتھوں پر. یہ تیمم پورا ہو گیا. ٹھیک ہے کہ کوشچن تھا، جی کریے. کوشچن مجھے بھی پوچھنا ہے. مطلب جب ہم فیس پر وائپ کریں گے تو کتنی بار کرنا ہے؟ ایک بار یا 3 ٹائمس ایک بار. مانگے؟ جی یہاں پر 3 ٹائمس نہیں ہے، وضو میں 3 بار کا مسئلہ ہے، اس میں صرف ایک بار. میں نے بتایا نا کہ یہ ایک سمبولک پاکی ہے، بس علامتی، تو اس میں ایک بار ہی کرنا کافی ہوگا. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کس کا کوشچن تھا؟ جی میں یوں کہہ رہی تھی، جیسے ہمارے یہاں صبر وغیرہ کھدتے ہیں نا، اس کی جو مٹی ہوتی ہے ہم وہ نکال کے اس کو سکھا کے اور وہ بنا دیتے ہیں اس کا.
हाँ बिल्कुल ठीक है, मिट्टी कैसी और भी शक्ल में हो उससे और तयम्मुम कर उसके सकते हैं। डिब्बे में रख देते हैं। अच्छा, बिल्कुल ठीक जेंट्स का दाढ़ी होती है, वो क्या करें? है। जेंट्स की दाढ़ी होती है, देखिए दाढ़ी का जिक्र नहीं है यहाँ, सिर्फ चेहरे का जिक्र है। दाढ़ी चेहरा और चेहरे से हाथ। नीचे आ जाती है ना, जी, चेहरे और हाथ का जिक्र है। दाढ़ी में कैसे मिट्टी मलेगा आदमी, मिट्टी कुछ कैसे करेगा वो, पानी तो चलो अंदर डाल लेता है इंसान। तो ये सिर्फ चेहरे का जिक्र है, आवाज ठीक है। नहीं आ रही, बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। जज़ाकल्लाह। सबके नहीं, साथ हो रहा है आवाज क्या तो आवाज सही का आ रही मसला? है। नहीं, आवाज सही आ रही है, सही आ रही है। और आप जो एक बार मुल्तानी मिट्टी का पैक आता है बाजार में, हमने तो वो उसका वो मंगा रखा है, मुल्तानी मिट्टी का पैक, और उसको छोटी सी पोटली में बना के रुमाल में बांध के एक डिब्बे में रख रखा है। बस उसको हथेली पे रखा और बस धुला गई और डाल। सबसे बढ़िया मतलब वही लगता है हमें तो। बस ठीक है। तो मुल्तानी मुल्तानी मिट्टी का आती किसी है। भी शक्ल की हो, मुल्तान की हो या कहीं की भी हो, उसे तयम्मुम कर हाँ, सकते हैं। नहीं अब वो थोड़ा सा देखिए, एकदम क्लियर होती है ना, साफ होती है जी बिल्कुल। जी ये साफ। आगे क्या फरमाया अल्लाह ताला ने, इन्नल्लाह काना अफुवन गफूरा, बेशक अल्लाह ताला बहुत माफ करने वाला और बहुत बख्शने वाला है। ये अहकाम की बात चल रही है, शरीयत का जिक्र हो रहा है ऊपर से, हमें वजू और तयम्मुम करने का और गुस्ल करने का तरीका सिखाया जा रहा है। इसमें अगर हमसे कोई कभी मिस्टेक हो जाए, कभी कोई गलती हो जाए, कभी हमसे कोई खता हो जाए, तो उसमें हमें बहुत ज्यादा गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी क्या है, एक अनहेल्दी चीज है इंसान के लिए। गिल्टी बहुत ज्यादा जब फील हो, गिल्टी कॉन्शियस, तो इसमें हमें अल्लाह के सिफत अफू और सिफत गफूर पर यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी मिस्टेक्स और हमारी गलतियों को माफ करने वाले हैं, वाइप आउट करने वाले हैं, उन पर पर्दा डालने वाले हैं, उनको छुपा देने वाले हैं। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला की क्वालिटीज हर आयत के आखिर में आती हैं, तो उनका बहुत गहरा लिंक होता है आयत के पूरे मजमून से, आयत के पूरे टॉपिक से। समझ रहे हैं इस बात को? तो ये एक बहुत ही अमेजिंग स्टेटमेंट है जो आखिर में अल्लाह ताला ने दी, कि अहकाम बंदों को दे रहा है अल्लाह ताला, हम सबको अहकाम दे रहा है कि ये करो, ये नहीं करो, ये करो, ये करो। तो इसमें क्या होता है, बहुत चांसेस हैं बंदों के गलती करने के, कभी ना समझी की बुनियाद पर, और कभी कम ना इल्मी की बुनियाद पर, ना पता होने की बुनियाद पर, और कभी गफलत की बुनियाद पर, दिल की ख्वाहिश से मगलूब होने की बुनियाद पर। तो इसमें अल्लाह ताला की अफू और गफूर होने पर हमें यकीन रखना चाहिए कि हमारी गलतियों को अल्लाह ताला माफ कर देंगे, इससे हम गिल्टी कॉन्शियस से बच जाएंगे। तो तयम्मुम के सब मसाइल आ गए। एक चीज अब मैं और बता दूं, तयम्मुम टूटता किन चीजों से है? तो देखिए, जिन चीजों से वजू टूट जाता है उनसे तयम्मुम टूट जाता है। अगर आपका तयम्मुम था और वजू को तोड़ने वाली कोई भी चीज हो गई, तो आपका तयम्मुम भी टूट गया। इसके अलावा एक और चीज जिससे तयम्मुम टूटता है वो ये कि जिस वजह से आपने तयम्मुम किया था, वो वजह अगर खत्म हो गई, वो रीजन अगर खत्म हो गया, तो भी तयम्मुम टूट जाएगा। मिसाल के तौर पर, पानी की ना मौजूदगी की वजह से आपने तयम्मुम किया था, पानी नहीं था इसलिए तयम्मुम किया था, अब पानी आ गया, पानी आने लग गया, तो अब तयम्मुम टूट गया, अब वजू करना ही होगा। मान लीजिए आपका तयम्मुम था और नमाज का वक्त हो चुका था, आपने अभी नमाज नहीं पढ़ी थी, सोचा था कि मैं नमाज पढ़ लूं, इतनी देर में पानी आ गया, कहीं से पानी का इंतजाम हो गया, तो अब तयम्मुम से नमाज नहीं होगी, क्योंकि तयम्मुम टूट गया पानी आने के बाद। अब जो है वजू ही किया जाएगा। इसी तरह अगर बीमारी थी, कोई भी बीमारी जिसमें आप तयम्मुम कर रहे थे, बीमारी से अल्लाह ताला ने शिफा दे दी और अब आप सेहतमंद हो गए, तो अब क्या होगा, तयम्मुम नहीं होगा, अब जो है वजू ही किया जाएगा, क्योंकि बीमारी ठीक हो गई है। तो ये एक और बात थी जो मैंने आपको बता दी। अब बताइए, आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो कर लें। एक और बात मुझे लास्ट में बतानी है। इसकी तयम्मुम की कोई पर्टिकुलर दुआ भी है या फिर सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़कर करेंगे? सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ के तयम्मुम कर सकते हैं। एक चीज और मुझे यहाँ पर याद आ गई, उसको भी मैं क्लियर कर दूं। तयम्मुम के लिए जरूरी है नियत का होना, हम नियत के साथ तयम्मुम करें तब तयम्मुम होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि हम धूलें उड़ रही थी और हमारे मुंह और हाथ पे लग गई, और फिर नमाज का टाइम हुआ तो हमने सोचा था धूलें तो लग गई थी हमारे हाथ पे, तयम्मुम हमारा हो गया, तो ऐसा नहीं होगा। बाकायदा तयम्मुम के लिए नियत का होना शर्त है। वजू इसके बरक्स है, वजू में ऐसा नहीं होता है। वजू में क्या होता है,
کہ اگر آپ کی نیت تھی یا نہیں تھی وضو ہو جائے گا. مثال کے طور پر آپ کہیں جا رہے تھے اور راستے میں ندی میں گر گئے, ٹھیک ہے, پورے بھیگ گئے اوپر سے لے کے نیچے تک, یا ندی میں نہیں بھی گرے, اللہ نہ کرے کوئی شخص کہیں جا رہا تھا اور اس کے اوپر کسی نے پورا اوپر سے لے کے نیچے تک پانی سے بھگو دیا, اور اب نماز کا وقت ہوا تو اس نے وضو تو نہیں کیا ہے لیکن ہاں وہ بھیگ گیا تھا, اس کو یاد آیا, تو اب وہ نماز پڑھ سکتا ہے, کیونکہ وضو میں نیت کا ہونا ضروری نہیں ہے. جس وقت وہ بھیگا تھا اس وقت اس کی وضو کی نیت نہیں تھی, لیکن بعد میں وہ نماز اس وضو سے پڑھ سکتا ہے جو بغیر نیت کے اس کا ہو گیا تھا. تیمم میں ایسا نہیں ہوگا, تیمم میں باقاعدہ ارادے اور نیت کی ضرورت ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ تیمم کا مطلب ہی کیا ہے, نیت کرنا, ارادہ کرنا. یا میم, میم اس کا روٹ ورڈ کل بتایا تھا نا میں نے, ارادہ اور نیت کے معنی ہی اس میں شامل ہے. تو اس لیے تیمم نیت کے بغیر نہیں ہوگا, وضو کیا ہو سکتا ہے نیت کے بغیر بھی. اگر کوئی انسان جیسے نہا رہا ہے اور اس نے وضو نہیں کیا ہے تو مطلب پورا بھیگ گیا وہ, تو اس کی نماز ایسی ہو جائے گی نہانے کے بعد؟ جی جی بالکل ہو جائے گی. نہانا بڑی پاکی ہے, وضو چھوٹی پاکی ہے. جب بڑی حاصل ہو گئی تو چھوٹی آٹومیٹکلی اس میں انکلوڈ ہے. مطلب جی نہانے کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں ہے؟ نہیں ہے ضروری. نہانے سے پہلے وضو کرنا سنت ہے. نہانا جب ہم اسٹارٹ کریں تو پہلے ہم وضو کریں, یہ سنت ہے, سنت طریقہ ہے. لیکن اگر ہم صرف پورے جسم پہ پانی ڈال کے آ گئے تو ہمارے وضو والے سارے اعضاء بھی تو بھیگ گئے نا, تو اس لیے الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس میں. اچھا, وضو جو ہے وہ کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ مطلب جیسے بہت سے لوگ شرک کی باتیں کرتے ہیں, آپ نے شیشے میں دیکھ لیا تو ٹوٹ گیا, ٹی وی دیکھ لیا تو ٹوٹ گیا, ایسا نہیں ہوتا یہ ہے. سب وضو ایسا نہیں صرف, ہوتا نا, نہیں ایک ہی ایسا نہیں چیز میں ہوتا. ٹوٹ گیا. جی وضو صرف ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے جو وضو کو توڑنے والی ہیں. وہ کیا ہے؟ جب جی جی انسان کے کوئی بھی چیز نکلے. جی ٹھیک ہے, چلیے اب آگے چلو. ایک بات اور ایک بتائیے, سیکنڈ. اور ناک میں پانی ڈالنا ضروری نہیں ہے؟ جی نہانے سے پہلے بھی ناک ہم نہانے پانی چلے ڈالنا اور گئے کلو کرنا کہتے ہیں نا وضو میں ضروری ہے. اور ناک میں پانی ڈالنا ضروری نہیں ہے؟ وضو میں ناک میں اور منہ میں پانی ڈالنا ضروری نہیں ہے, سنت ہے. نہاتے ٹائم غسل میں ناک میں بھی کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہاں پر حکم ہے اللہ تعالیٰ کا فطہرو, خوب خوب پاکی حاصل کرو. خوب خوب کا مطلب یہ کہ جسم کے ہر اس جگہ پر پانی پہنچاؤ جہاں جہاں پر پانی جا سکتا ہو. تو ناک اور کلی تو منہ یہ تو ہے ہی جہاں پر پانی جا سکتا ہے آرام سے, تو اس میں انسان کو ضرور کرنا چاہیے. اچھا, یہاں پر بھی اختلاف ہے. یہاں پر بھی جو امام شافعی رحمہ اللہ ہے ان کا جو مسلک ہے وہ یہ ہے کہ صرف پورے بدن پہ پانی بہانے سے انسان نہا لے گا, پاک ہو جائے گا. ناک میں اور کلی منہ میں پانی ڈالنا ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اب زیادہ پاکی کا تقاضا یہی ہے کہ انسان ناک میں بھی پانی ڈالے اور کلی بھی کرے. لیکن اگر کبھی خدا نخواستہ رہ گیا, اس کا بھولے سے رہ گیا, تو نہانا اس کا مانا جائے گا, غسل اس کا ہو جائے گا, ٹھیک ہے. یہ سہولت ملتی ہے ہمیں الگ الگ اوپینینز کے ہونے کی وجہ سے. چلیے اب میں آگے چلتا ہوں. آیت کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, اے ایمان والو نہ تم نماز کے قریب جاؤ جب تم حالت نشہ میں ہو. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے نشہ کرنا حلال چیز ہو, یا یہ کوئی ایسا کام ہو جس میں کوئی حرج نہیں ہے. صرف ایک کنڈیشن میں پارشلی یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے شراب سے بچنے کا, کہ نماز کے وقت شراب سے بچو, نشہ سے بچو. تو یہ کیا سین ہے اور یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ تو بہت سارے لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ بھی ہوگا کہ شراب جو ہے اسلام میں ایک بار میں نہیں حرام ہوئی. شراب ہی نہیں بلکہ بہت ساری چیزیں اسلام میں ایسی ہیں جو ایک بار میں نہیں حرام ہوئی ہیں. خاص طور پر وہ چیزیں جن کا تعلق لوگوں کے جذبات اور خواہشات سے تھا, جن کے لوگ ایڈکٹ تھے, جن کے لوگ بہت زیادہ دل دادہ تھے. ان چیزوں کو اللہ کی شریعت میں ایک بار میں نہیں حرام کیا گیا, بلکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ گریجولی ان چیزوں کو حرام کیا گیا ہے. اب اس کی کیا حکمت ہے؟ پہلے ہم شراب کی جو کرونالوجی ہے اس کو سمجھیں کہ کس طرح سے شراب حرام کری گئی ہے. مکہ میں جب مسلمان تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تو وہاں پر شراب کے بارے میں کوئی بھی حکم نہیں آیا تھا. لوگ دھڑلے سے شراب پیتے تھے اور پیا کرتے تھے. لیکن ان میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو اس سے بچتے تھے, جن کی فطرت اور جن کی نیچر اس بات کو منع کرتی تھی, ڈینائی کرتی تھی کہ وہ شراب یا نشے کے قریب بھی جائیں. ان کو خود سے لگتا تھا کہ یہ ایک بری چیز ہے اور وہ اس سے بچتے تھے, جیسے کہ حضرت
ابو بکر رضی اللہ عنہ، جیسے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، کبھی بھی وہ شراب کے قریب بھی نہیں گئے. تو مکہ میں جب صحابہ تھے تو ان لوگوں کو شراب کے بارے میں کوئی بھی حکم نہیں دیا گیا. ایک آیت ہے بس جو ہمیں ملتی ہے جس میں ہلکا سا اشارہ ہے کہ سمجھنے والے لوگ اس کو سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں جب اپنی ایکسکلوزیو بلیسنگز کا ذکر فرمایا، اپنی خصوصی نعمتوں کا ذکر فرمایا، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، اپنی ایک نعمت کے بارے میں فرمایا کہ تم اس سے شراب بھی بناتے ہو، انگور کے بارے میں فرمایا کہ تم اس سے نشے کی چیز بھی بناتے ہو اور تم اس سے اچھا رزق بھی بناتے ہو. تو یہاں پیرالل رکھا اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو، شراب کو اور اچھا رزق کو. تو اس سے اصولی طور پر یہ بات پتہ چلی کہ گویا کہ شراب کوئی اچھی چیز نہیں ہے. تو بہت سارے لوگوں نے اس سے سمجھ لیا اور وہ رک گئے وہیں پر ہی. لیکن کوئی ڈائریکٹ کوئی حکم شراب کو حرام کرنے والا نہیں آیا. اب جب مسلمان مدینہ میں آ گئے اور ان کی بہت ساری تربیت ہو گئی، بہت سارے احکام ان کو دے دیے گئے، تو اب ان کے ذہن میں خود سے سوال پیدا ہوا شراب کو لے کر. تو ایک دن کچھ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، شراب اور جوئے کے بارے میں اب تک کوئی حکم نہیں آیا، اس کے بارے میں بتائیے ہمیں کہ یہ کیسی چیزیں ہیں. تو سورہ بقرہ میں اس کا حکم آیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسمہما اکبر من نفعہما، کہ ان میں جو نقصان ہے وہ فائدے سے زیادہ ہے. کچھ فائدے بھی ہیں ان میں، شراب میں بھی اور جوئے میں بھی، لیکن ان کا نقصان اور گناہ ان کے فائدوں سے زیادہ ہے. صرف اتنا کہہ کے بات چھوڑ دی گئی، اتنا کہہ کے بات ختم کر دی گئی. یہاں پر بھی کوئی خاص حکم نہیں آیا. اس سے ہی بہت سارے لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لہٰذا وہ اسی اسٹیپ پر رک گئے. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ، تھرڈ اسٹیپ شراب کے بارے میں یہ ہے، یہ والی آیت جو آج ہم نے پڑھی ہے، جس میں شراب کو بالکل تو منع نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن ہاں پارشیلی، جزوی طور پر شراب کی حرمت کا یہاں بیان ہو رہا ہے کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو، شراب پیے ہوئے ہو، تو نماز کے قریب مت جایا کرو. تو وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے دلی تعلق رکھنے والے تھے، اللہ سے محبت کرنے والے تھے، انہوں نے سمجھ لیا اسی آیت سے کہ یہ تو ہمیں اللہ سے روکا جا رہا ہے، اللہ کے قریب جانے سے شراب کی حالت میں، اس کا مطلب یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. تو بہت سارے لوگ اسی اسٹیپ پہ رک گئے. ٹھیک ہے، تو دیکھ رہے ہیں آپ کس طرح گریجولی اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو حرام کیا ہے جو کہ ایک ایڈکشن کی حد تک لوگوں میں پائی جاتی تھی، ایک نشے کی حد تک لوگوں میں پائی جاتی تھی. اس کے بعد آخر میں سورہ مائدہ، جو کہ بالکل آخری زمانے میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، وہاں پر شراب کو بالکل ٹوٹلی بین کیا گیا ہے. 100% بین شراب وہاں پر جا کے ہوئی ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب والاسلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. تو یہاں پر بہت سخت احکام آئے اور اس وقت شراب مکمل طور پر حرام ہوئی. اور پھر اس وقت لوگوں نے دیکھا کہ مدینے کی گلیوں میں شراب بہ رہی ہے. اتنی زیادہ لوگوں کے پاس اسٹور ہوتی تھی، وہ بڑے بڑے برتنوں میں جو ہے نا رکھتے تھے اس کو اسٹور کر کے، سب نے بہا دی اس حکم کے آنے کے بعد. تو یہ فائدہ ہوتا ہے کسی بھی حکم کے، گریجولی ہوتا ہے. اب لوگ پوچھیں کہ کیوں اللہ نے ایک بار میں حرام کیوں نہیں کر دیا شراب کو، کیوں ایک ہی بار میں اس کی حرمت نہیں آ گئی؟ تو مشکل ہوتا ہے لوگوں کے لیے ان چیزوں کا چھوڑنا جو ان کے لیے لت کے طور پر ان کو لگی ہوئی ہوں، جس کے وہ ایڈکٹ ہو گئے ہوں، جس کے وہ عادی ہو گئے ہوں. بہت مشکل ہوتا ہے. یہی طریقہ ہمیں بھی اپنی زندگی میں اپنے لیے اور دوسروں کے لیے رکھنا چاہیے، برائیوں سے بچنے کا اور نیکیوں کے قریب جانے کا. یہ پرفیکٹ وے ہے، بہترین طریقہ ہے کسی بھی اچھے کام کو اپنانے یا کسی بھی برے کام کو چھوڑنے کا. ہمیں کیا ہوتا ہے، ہم کیا سوچتے ہیں کہ آج ہم نے ارادہ کیا کسی برائی کو چھوڑنے کا، کوئی بری عادت، کوئی گندی عادت، کوئی خراب چیز، کوئی خراب لت ہمیں لگی ہوئی تھی اور ہم اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں، تو ہم سوچتے ہیں کہ ایک دم سے ہم اس سے پیچھے چھڑا لیں، اچانک سے ہم اس کو چھوڑ دیں. یا کوئی گناہ، کوئی ایسی چیز جو کہ لوگ جس میں برسوں سے مبتلا ہیں، کوئی رسم، کوئی رواج، کوئی بھی چیز جس کو لوگ بہت زیادہ طور پر بڑے پیمانے پر کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ادھر لوگوں کو بتایا جائے اور ادھر وہ سب لوگ چھوڑ دیں.
تو ایسا نہیں ہوتا. یہ کوئی نیچرل پروسیس نہیں ہے کسی چیز کو چھوڑنے کا. یا خود ہم اپنے لیے بھی ایسی طرح کا سوچتے ہیں کہ آج ہم نے ارادہ کیا کسی چیز کو چھوڑنے کا اور کل سے ہم بالکل چھوڑ دیں اس چیز کو کرنا. تو ایسے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے دنیا کا جو اصول بنایا ہے, دنیا کی سب چیزوں میں ہمیں نظر آتا ہے کہ چیزیں گریجولی بڑھتی ہیں, ترتیب وار, اسٹیپ بائی اسٹیپ, دھیرے دھیرے. اور جو چیزیں دھیرے دھیرے چینج ہوتی ہیں ان میں ہونے والا چینج وہ دیر پا ہوتا ہے, وہ دیر تک رہتا ہے, وہ ہمیشہ کے لیے ہو جاتا ہے پھر. اور جو چیزیں اچانک سے تبدیل کر دی جائیں, ایک دم سے چینج کر دی جائیں, کسی جوش اور جذبے کی بنیاد پر جو چیز انسان اختیار کرے, جو چیز انسان کرنے لگ جائے, تو وہ کب تک رہتی ہے؟ جب تک انسان کے اندر جوش ہے, جذبہ ہے. جب وہ ٹھنڈا ہوگا تو وہ چیز بھی ہم سے پھر چھٹ جائے گی اور پھر سے ہم اس چیز میں مبتلا ہو جائیں گے اور پھر سے ہم کیا سوچنے لگیں گے کہ ہم سے تو ہوگا ہی نہیں, ہم تو کر ہی نہیں سکتے. اور اتنا زیادہ پھر انسان ڈیپ میں چلا جاتا ہے, لو فیل کرتا ہے کہ انسان پھر اس کا اللہ ہی مالک ہے, کہ وہ پھر زندگی بھر اس چیز سے باہر نہیں آ پاتا, زندگی بھر اس چیز کو چھوڑ نہیں پاتا. تو اگر ہم اپنے اندر سے کوئی برائی ختم کرنا چاہتے ہیں یا اپنے اندر کوئی اچھی عادت کو لانا چاہتے ہیں تو اس کو ہم اپنی زندگی میں دھیرے سے لانا سیکھیں. اس طرح سے لانا سیکھیں کہ جیسے کوئی بہت ہلکے سے کوئی چیز داخل ہو جاتی ہے, دھیرے دھیرے, اسٹیپ بائی اسٹیپ. کوئی عادت مثال کے طور پر ہمیں اپنی زندگی میں لانی ہے, کسی چیز کی ہمیں آنی ہے, تو ہم پہلے ہی دن 1 گھنٹے کے لیے اس کو کر لیں یا بہت زیادہ ٹائم کے لیے ہم اس کو کر لیں تو چند دن ہم کر پائیں گے بس اس کو, پھر ہم چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے. اگر ہم آج ایک چیز کو شروع کر رہے ہیں تو 2 منٹ سے شروع کریں, 3 منٹ سے شروع کریں. اگرچہ کہ آج ہمارے پاس اتنی پاور ہے کہ ہم 1 گھنٹے تک کر سکتے ہیں. 1 گھنٹے تک مثال کے طور پر ہم نے قرآن پڑھنا شروع کیا, مثال کے طور پر تلاوت شروع کری, تو ہم سوچیں کہ ہم جو ہے پہلے دن ہی 1 گھنٹہ تلاوت کر لیں گے اور روز ہم 1 گھنٹہ کیا کریں گے. تو ایسے نہیں ہوتا ہے, یہ چیزیں ایسے ورک کرتی ہی نہیں ہے. کوئی بھی عادت اس طرح سے انسان زندگی میں داخل کر ہی نہیں سکتا ہے اس وقت تک جب تک ہم دھیرے دھیرے اس کو عادت کے طور پر اگر ہم آج 1 گھنٹہ کر سکتے ہیں تو بھی نہ کریں, 5 منٹ کر کے چھوڑ دیں اور 10 دن تک اس کو 5 منٹ پر ہی رہنے دیں. پھر دھیرے دھیرے 5 منٹ کر کے بڑھائیں. کوئی بھی عادت ہو, XYZ, کسی بھی طرح کی عادت ہو, آپ کی کوئی واکنگ کی عادت ہو, پڑھنے کی عادت ہو, مطالعے کی عادت ہو, یا کوئی بھی اچھی عادت ہو, یا کسی بری عادت سے باہر آنا ہو, دھیرے 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 دھیرے, اسٹیپ بائی اسٹیپ. یہ نیچرل پروسیس ہے کسی بھی چیز کو کرنے کا اور کسی بھی چیز میں داخل ہونے کا. اس چیز کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ نے بندوں پر شریعت اتاری تب بھی اس چیز کا لحاظ رکھا. شراب بندوں سے چھڑوائی تو ایک بار میں نہیں چھڑوا دی, سالوں لگے ہیں. 10-12 سال میں جا کر شراب چھڑوائی ہے, اور پھر ایسی چھڑوائی کہ شراب ان کے لیے ایسی حرام ہو گئی کہ وہ اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے. ایک زمانے پہلے تک جو ان کی لت تھی, جو اس میں جس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتے تھے, جس کے بغیر ان کی دن رات نہیں ہوتی تھی, ایسی چھڑوائی اللہ تعالیٰ نے وہ عادت کہ وہ پھر اس کی طرف پلٹ کر کبھی نہ دیکھا انہوں نے زندگی. تو یہ طریقہ ہے اپنے اندر بہتری لانے کا بھی, یا دوسرے لوگوں کو بھی اگر ہم بہتر کرنا چاہتے ہیں اس کا بھی. لوگوں کے لیے بھی ہم اسی طرح کا کرائٹیریا رکھتے ہیں, اسی طرح کی سوچ رکھتے ہیں کہ آج ہم نے لوگوں کو کوئی بات بتائی اور کل سے وہ شروع کر دیں. تو ایسا نہیں ہوتا, دھیرے 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 دھیرے, اسٹیپ بائی اسٹیپ. اور خود لوگوں کے اندر ہم اس چیز کے بارے میں سوال پیدا ہونے دیں. وہ ہے نا کہ جب ہم کسی چیز میں اچھی چیز ڈالتے ہیں تو بری چیزیں خود باہر آنے لگتی ہیں, خود اپنی جگہ چھوڑ دیتی ہیں. بری عادتیں خود جگہ چھوڑ دیتی ہیں جب اچھی عادتیں ہم شامل کرنا شروع کرتے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے. تو بہرحال ٹائم بھی اوور ہو گیا. کہنے کا مقصود یہی ہے کہ ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں تو دھیرے دھیرے لائیں. دوسری اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلا, کیا پتہ چلا؟ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے, انہوں نے ہمارے لیے شریعت اتاری ہے تو اس کے ساتھ بہت ساری آسانیاں بھی ہمارے لیے اتاری ہیں, بہت ساری سہولتیں بھی اس نے ہمیں دی ہیں, بہت سارے احسانات بھی ہم پر کیے ہیں. اگر اس نے ہمیں وضو اور غسل کا حکم دیا ہے تو ہمیں رخصت دی ہے تیمم کی بھی. اگر مجبوری ہو تو ہم تیمم بھی کر سکتے ہیں, یا کبھی انسان کا جسم جو ہے وہ پارشلی جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے, مجبور ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہم کوئی ایک
اپنا آرگن دھو نہیں سکتے, اپنا ہاتھ نہیں دھو سکتے, یا اپنا چہرہ نہیں دھو سکتے, یا ایک پیر میں ہمارے چوٹ ہے ہم اس کو نہیں دھو سکتے, یا اس پر پٹی چڑھی ہوئی ہے, تو ہم اس پر مسح کر لیں, باقی کو دھو لیں, باقی کو ہم غسل کر لیں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے سب احکام پر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی ٹھیک ہے, السلام علیکم. وعلیکم ایک جی اور وعلیکم. ایک چیز جی میں یوں کہہ رہی ایک ایک تھی, کر کے بولیے. جی جیسے کہ ہم نے نیت کر لی نماز کی, تیمم کر لیا اور نماز ادا جی کر لی, اب ہمیں قرآن پاک پڑھنا ہے تو اس کے 5-10 منٹ بعد ہی تو پھر تیمم کرنا پڑے گا. نہیں, تیمم جب نہیں ٹوٹا ہے ابھی تو تیمم دوبارہ سے کیوں کریں گے؟ توڑنے والی کوئی چیز ہونی چاہیے تھی نا. جی جی جزاک اللہ. ناپاکی کی حالت میں مسجد میں جاتے ہیں, یہ بچے ہمارے ساتھ ہوتے تو بچوں کے جا سکتے ہیں؟ بچوں کی ناپاکی اور پاکی کا دیکھیے کوئی معیار نہیں ہوتا, بڑوں کے اوپر ہوتا ہے. جو شریعت کے جو بالغ ہو گئے ہیں لوگ, ان کے اوپر ہے یہ کام. کوئی بھی حکم بالغ لوگوں کے لیے ہوتا ہے, بچوں کے لیے نہیں ہوتا ہے. جی جزاک اللہ. بچے تو دیکھیے ناپاکی کے ساتھ بھی جاتے ہیں مسجد, مجبوری ہے. جب ڈائپرس لگے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, ناپاکی ساتھ میں ہی ہوتی ہے, تو وہ بچے ہیں, بچوں کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جزاک اچھا, اللہ. ایک چیز اور رہ گئی بتانے سے, یہاں پر لفظ آیا سعیدن طیبن, ہے نا, پاک مٹی سے. اب پاک مٹی کا کیا معیار ہے, کون سی مٹی کو پاک سمجھا جائے گا؟ یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے کہ ہمیں کیسے پتا مٹی پاک ہے یا نہیں ہے. تو بس ظاہر کو دیکھا جائے گا. اگر مٹی ہمیں پاک لگ رہی ہے, سوکھی مٹی ہے وہ, تو اس کو ہم پاک ہی سمجھیں گے. اس کی کوئی ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں پر کبھی گندگی تھی یا کبھی اس میں کسی نے پیشاب کیا تھا یا نہیں کیا تھا. اگر وہ سوکھی بھی ہے تو وہ پاک ہے, بظاہر کوئی گندگی اس میں نہیں ہے تو وہ پاک ہے. ٹھیک ہے, اس چیز کو بھی یاد رکھیے. بس سبحان ایک اللہ چیز اور بحمدہ. بتا دیجیے. جی پوچھیے بس. جب ہم وضو کرتے ہیں تو جب ہم نیک پر مسا کرتے ہیں تو کیا فرنٹ نیک پر نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں, صرف پیچھے والی نیک پر ہی کرنا چاہیے. فرنٹ نیک پر مسا کہیں پر بھی ثابت نہیں ہے. جی, اور اچھا, ہم نے جیسے تیمم کیا اس کے بعد نماز پڑھ لی, لیکن نماز پڑھنے کے بعد پھر پانی آ گیا تو کیا پھر غسل کریں گے؟ تیمم ڈیپینڈ کرتا ہے اس بات پر کہ آپ نے وضو کے بدلے تیمم کیا تھا یا غسل کے بدلے تیمم کیا تھا. اگر آپ غسل کے کو بدلے کیا تو ہاں تو پانی آ گیا تو غسل کریں گے. نماز جو پڑھ لی وہ پڑھ لی, نیکسٹ نماز جو ہوگی, اگلی نماز جو ہوگی وہ پھر غسل کے ساتھ ہوگی. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ. ہاں, اور اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تیمم کیا ہم نے, نماز پڑھ لی, اب پانی آ گیا, ٹھیک ہے, اب تیمم ٹوٹ گیا, لیکن اگلی نماز کے وقت سے پہلے پانی پھر چلا گیا, تو اب پھر دوبارہ سے تیمم کریں گے, کیونکہ بیچ میں پانی آ گیا تھا, تیمم ٹوٹ گیا تھا, اب دوبارہ سے تیمم ہوگا. ٹھیک ہے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.